الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ اعراف سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 24 رکوع، 206 آیتیں، 3325 کلمات اور 14010 حروف ہیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ الف لام میم صاد حروف مقطعات ہیں، جن کے معنی اللہ اور اللہ کے بتانے سے اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ اے حبیب، یہ ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے ڈر سنائیں اور مومنوں کے لیے نصیحت ہے، پس آپ کے دل میں اس کی تبلیغ کی طرف سے کوئی تنگی نہ ہو۔ سورہ مبارکہ کی ابتدا قرآن پاک کے تذکرے سے ہوئی۔ ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ قرآن آپ کی طرف نازل فرمایا اور اس نزول کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وعیدیں انہیں سنائیں تاکہ وہ اپنے گناہوں اور اپنی نافرمانیوں سے باز آ جائیں۔ اور اس کے ساتھ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن، یہ کتاب مومنوں کے لیے نصیحت ہے، ان کی زندگی کے جملہ معاملات میں، ان کے اللہ تبارک و تعالی سے تعلق کے حوالے سے یہ قرآن ان کے لیے نصیحت ہے۔ اور چونکہ قرآن پاک گناہگاروں کو سنانے میں، کفار تک پہنچانے میں، تبلیغ دین کرنے میں بے شمار مشکلات پیش آتی ہیں، مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ان تمام چیزوں کے پیش نظر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ، اس کی طرف سے آپ کے دل میں کوئی تنگی نہ آئے، کفار کی تکالیف کی وجہ سے، اس قرآن پاک کی تبلیغ کے حوالے سے آپ کے دل میں کوئی تنگی نہ آئے، بلکہ آپ مسلسل قرآن کی تبلیغ فرماتے رہیں اور اس راہ میں آنے والی مشکلات کو برداشت کرتے رہیں۔ فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف جو نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اسے چھوڑ کر اور حاکموں کے پیچھے نہ جاؤ، تم بہت کم سمجھتے ہو، تم بہت کم سمجھتے ہو۔ یہ آیت مبارکہ نہایت ہی جامع آیات ہے اور آج کے زمانے میں بطور خاص اس کا مفہوم سمجھنا نہایت آسان اور اس پر عمل کرنا اتنا ہی ضروری ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل فرمائی، اس کی پیروی کرو، قرآن نازل فرمایا، اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، اور اس کی پیروی چھوڑ کر اور حاکموں کے پیچھے نہ جاؤ۔ قرآن تمہاری زندگی کے لیے
بہترین طرز زندگی کا ایک دستور حیات تمہارے لیے تمہیں عطا کیا گیا، وہ قرآن تمہارے لیے بہتر ہے۔ قرآن کو چھوڑ کر اور حاکموں کے پیچھے نہ جاؤ، اور قوانین اور طور طریقے اور انداز ان کے پیچھے نہ جاؤ، بلکہ اللہ عز و جل نے جو قرآن تمہیں عطا فرمایا ہے اس کی پیروی کرو۔ فرمایا قلیلا ما تذکرون، تم بہت ہی کم سمجھتے ہو۔ اب اس بہت ہی کم سمجھنے میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس کا ایک پہلو جو ایک نقطے کے طور پہ عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن کے بہت سے احکامات کچھ لوگوں کو یوں لگے گا کہ اس زمانے میں عمل کرنا مشکل ہے، اس زمانے میں کیسے عمل کیا جائے، اور دوسرے احکام، دوسرے لوگوں کے احکام، اس پر عمل کرنا آسان بھی ہے اور اس پر آسانی سے چلا بھی جا سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے قانون اور اللہ کے قرآن اور اللہ کے دین پر عمل کرنے میں جو فوائد ہیں اسے تم کم سمجھتے ہو بنسبت اس کے کہ تم دوسرے قوانین اور دوسرے اصولوں کے اندر زیادہ فوائد سمجھ رہے ہو۔ تو فرمایا کہ تمہارا یہ سمجھنا جو ہے یہ تمہاری سمجھ کی کمی ہے، ورنہ حقیقت میں قرآن کی پیروی ہی راہ نجات ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آیا یا جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے۔ آیت کے شروع میں، سورت کے شروع کے اندر فرمایا گیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو قرآن عطا فرمایا تاکہ آپ اس کے ذریعے ڈر سنائیں۔ اب اس ڈر سنانے کی جو تفصیل ہے، جو احوال، جو چیزیں ڈر سنانے کی ہیں، اب وہ بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ ان کو گزشتہ امتوں کے احوال سناؤ جو اللہ کی نافرمان ہوئی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے کو چھوڑا، جنہوں نے خدا کی کتاب کو چھوڑا، جنہوں نے خدا کے رسولوں کو چھوڑا۔ تو فرمایا کہ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آیا یا جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے۔ مراد یہ کہ ان کی حالت غفلت میں جب وہ سو رہے تھے، اپنی طرف سے محو استراحت ہیں، اپنی طرف سے آرام کر رہے ہیں، خواہ وہ دوپہر کا قیلولہ یا رات کا آرام ہے، اس حالت میں اللہ کا عذاب ان پر آیا اور انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اور اس وقت ان کی حالت کیا تھی؟ فرمایا فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، تو جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو ان کی پکار اس کے سوا اور کچھ نہ تھی کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ جب ان لوگوں پر اللہ کا عذاب آیا تو جنہیں ساری زندگی اللہ کی کتابیں سمجھ نہ آتی تھیں، جنہیں ساری زندگی اللہ کے رسول سمجھ نہ آتے تھے، جنہیں ساری زندگی اللہ کے رسولوں کی تعلیمات سمجھ نہ آتی تھی، عذاب آنے کے وقت وہ پہچان گئے اور سمجھ گئے کہ ہم ہی ظالم تھے اور اللہ کی کتاب اور اس کے رسول حق پر تھے اور وہ ہمیں صحیح سمجھاتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، تو بے شک ہم ضرور ان لوگوں سے سوال کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور بے شک ہم ضرور رسولوں سے بھی سوال کریں گے۔ رسولوں سے سوال ہوگا کہ تم نے کیا تبلیغ کی اور تمہاری امتوں نے کیا جواب دیا، اور امتوں سے سوال ہوگا کہ تمہارے رسولوں نے تمہیں کیا فرمایا اور تم نے انہیں کیا جواب دیا، تم نے ان کی اطاعت کی یا نہیں کی، ان کی اطاعت کی یا ان کی نافرمانی کی، تو امتوں سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، تو ضرور ہم ان کو اپنے علم سے بتا دیں گے اور ہم غائب نہ تھے۔ یعنی امتوں سے سوال تو ہوگا، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تو سوال ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ ہم اپنے علم سے ان کو بتا دیں گے کہ حقیقت حال کیا ہے۔ ان سے پوچھنا یہ ایک قانونی کارروائی ہے، یہ ایک قیامت کا جو ہے وہ پورا منظر ہے کہ جس میں ہر ایک سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ،
اور اس دن وزن کرنا ضرور برحق ہے، تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے۔ یہاں سے قیامت کا دوسرا حال بیان کیا۔ پہلا حال بیان کیا کہ رسولوں سے پوچھا جائے گا اور ان کی امتوں سے پوچھا جائے گا۔ دوسرا حال بیان کیا کہ قیامت کے دن نامہ اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور فرمایا کہ اس دن اعمال کا وزن کرنا یہ برحق ہے۔ اور کیا ہوگا؟ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ نجات پائے گا، وہ کامیاب ہونے والا، اور جس کا گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا تو فرمایا کہ وہ عذاب کا مستحق قرار پائے گا۔ اب یہاں پر جو فرمایا کہ قیامت کے دن وزن ہوگا، اعمال کا وزن ہوگا، تو وزن سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کرام نے فرمایا کہ وزن سے مراد تو یہی ہے کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا۔ اب وہ وزن کیسے ہوگا اس کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اعمال کے وزن کی 3 ممکنہ صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اعمال جو ہیں یہ تو آراز کی قسم میں سے ہیں، یعنی ان کا جو ہے حصی وجود نہیں ہے، تو اعمال کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اجسام پیدا کرے گا۔ یعنی جیسے نماز ہے، اب نماز جب ہم پڑھتے ہیں، اب نماز ہم نے پڑھی ہوئی ہے، تو اب اس نماز کا وجود کیا ہے؟ ہم نے فجر کی نماز آج پڑھی، تو اب اس فجر کی نماز کا وجود کیا ہے؟ تو خارجی طور پر تو اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس نماز کے مقابلے میں ایک جسم پیدا کرے گا، اب وہ جسم کیسا بھی ہو، اور اس جسم کا وزن کیا جائے گا۔ اب وہ پھر جتنا اخلاص کے ساتھ نماز پڑھی ہوگی وہ جسم اتنا وزنی ہوگا، اور جتنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوب کر نماز پڑھی ہوگی اس نیک عمل کا وزن اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نیک اعمال کے مقابلے میں اجسام پیدا کرے گا اور ان اجسام کا وزن کیا جائے گا۔ آیت میں یہ مراد ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کو اجسام کی شکل کر دے گا۔ پہلا تھا اعمال کے مقابلے میں اجسام پیدا کیے جائیں گے، یہاں ہے کہ ان اعمال کو اللہ تعالیٰ اجسام کی شکل میں کر دے گا اور ان اجسام کا وزن کیا جائے گا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ نیک اعمال یا برے اعمال جن صحیفوں میں لکھے ہوئے ہوں گے ان صحیفوں کا وزن کیا جائے گا۔ تو نیکیاں جتنی لکھی ہوں گی ان کے صحیفے ہوں گے، یعنی ان کی کاپیاں ہوں گی، رجسٹر ہوں گے، برائیاں ان کے رجسٹر ہوں گے، ان کا وزن کیا جائے گا۔ پھر یہاں پر ایک اور بات کہ میزان کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے وہ کیا ہے۔ 2 اہم باتیں اس بارے میں یاد رکھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ صحیح اور متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ قیامت کے دن ایک میزان لا کر رکھی جائے گی جس میں 2 پلڑیں اور 1 ڈنڈی ہوگی۔ اس پر ایمان لانا اور اسے حق سمجھنا ضروری ہے۔ رہی یہ بات کہ اس میزان کے دونوں پلڑوں کی نوعیت اور کیفیت کیا ہوگی اور اس سے وزن معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، یہ سب ہماری عقل اور فہم کے دائرے سے باہر ہے اور نہ ہم اس کے جاننے کے مکلف۔ ہم پر غیب کی چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے، ان کی نوعیت اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ تو ہم میزان پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اس کی کیفیت کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے، وہ قیامت کے دن پتہ چلے گی۔ دوسری بات کہ یہ جو وزن کرنا ہے، اب اس کو یہی سمجھ لینا کہ وزن کرنا یہی ہوتا ہے کہ 2 پلڑے ہوتے ہیں اور یہ اوپر نیچے ہو رہے ہوتے ہیں، تو وزن کرنا اس میں تو منحصر نہیں۔ جدید دور میں، جدید سائنس کے اندر تو اب وزن کرنے کے وہ طریقے رائج ہو گئے کہ اب عقلیں دنگ ہیں۔ ہوا کا وزن کیا جاتا ہے، گیس کا وزن کیا جاتا ہے، بجلی کا وزن کیا جاتا ہے، تو اب ان سب کی جو پیمائشیں کی جاتی ہیں، جو ان کو ناپا تولا جاتا ہے، تو اب تو دنیا میں جدید سے جدید ترین طریقے ماپنے اور پیمائش کرنے کے ایجاد ہو چکے۔ تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے لیے کیا بعید ہے کہ لوگوں کے اعمال کا وزن کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ایک خاص قسم کا میزان پیدا فرمائے کہ جس میں لوگوں کے اعمال کا بھی وزن ہو جائے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا
اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے، کون سے؟ نیکیوں کے، نیکیوں کے پلڑے ہلکے اور گناہوں کے پلڑے بھاری ہوں گے۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، نیکیاں کم گناہ زیادہ، یہ لوگ اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنے والے۔ اور ان میں جو سب سے بدترین صورت ہے وہ ہے کفار کی، کہ جو ہماری آیتوں پر ظلم کرتے تھے، کہ انہیں ماننے سے انکار کرتے تھے۔ اب قیامت کے احوال بیان کرنے کے بعد اللہ عز و جل نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا اور تمہارے لیے اس میں زندگی گزارنے کے اسباب بنائے، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ دو چیزیں ارشاد فرمائی۔ پہلی چیز بیان فرمائی کہ ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، زمین میں رہتے ہو، زندگی بسر کرتے ہو، ٹھکانے بناتے ہو، رہائشیں اختیار کرتے ہو۔ اگر زمین نہ ہوتی تو کہاں رہتے؟ یا زمین ہوتی لیکن قابل رہائش نہ ہوتی، پانی ہی پانی ہوتا، یا ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ ہوتا، یا اتنی نرم ہوتی کہ تم اس میں دھنس جاتے، یا اتنی سخت ہوتی کہ اس پر کھیتی باڑی نہ ہو سکتی، یا ہر وقت زمین اس طرح ہلتی رہتی کہ تم اس پہ کھڑے ہی نہ ہو سکتے، تو تم زندگی کیسے گزارتے؟ تو ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ عطا کیا۔ دوسری بات، اور تمہارے لیے اس میں زندگی گزارنے کے اسباب بنائے۔ ہماری زندگی گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی چیزیں عطا فرمائی ہیں، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ سورج ہماری زندگی گزارنے کے لیے، چاند ہماری زندگی گزارنے کے لیے، آسمان ہماری زندگی گزارنے کے لیے، زمین ہماری زندگی گزارنے کے لیے، پہاڑ ہماری زندگی کے لیے، کھیتیاں ہماری زندگی کے لیے، باغات ہماری زندگی کے لیے، تو ہوا، گیس، پانی، یہ تمام چیزیں ہماری زندگی کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اسباب زندگی ہمارے لیے مہیا فرمائے کہ اگر ان میں کوئی بھی کم ہو جائے تو یا تو ہماری زندگی ختم ہو جائے یا ہماری زندگی گزارنا نہایت مشکل ہو جائے۔ صرف ایک ہوا کو لے لیں، صرف اگر ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دے تو کیا روئے زمین کے اوپر کوئی ذی روح، کوئی جاندار زندہ رہ سکتا ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ روئے زمین پر پانی پیدا نہ فرماتا یا اب پانی ختم کر دے تو کیا زندگی اس کے بغیر ہو سکتی؟ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اسباب زندگی پیدا فرمائے۔ اب ان تمام کے بدلے میں ہونا کیا چاہیے تھا؟ زمین میں ٹھکانہ دیا، اسباب زندگی دیے، اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جاتا، لیکن لوگوں کی اکثریت ناشکری کرنے والی، اکثریت تو کفار کی کہ جو اصلاً ہی دین سے نکل گئے، اور جو مسلمانوں کی تعداد ہے اس میں بھی کتنی بڑی تعداد وہ ہے کہ جن کو شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو فرمایا قلیلا ما تشکرون، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر ادا کرنے والے بندے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ یہاں فرمایا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری صورتیں بنائیں، یا تو مراد ہے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کی صورت بنائی، یا یہ مراد ہے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کی پیٹھ میں ان کی جملہ اولاد کی صورتیں بنائیں، جو اس حال کے مطابق تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورتیں بنائیں۔ پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم احسان کہ ہمارے جد امجد، ہمارے جد اعلیٰ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف، یہ مرتبہ اور یہ بزرگی عطا فرمائی کہ فرشتوں کو ارشاد فرمایا کہ آدم کو سجدہ کر، تو فرمایا کہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ نہ کیا۔
یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے، اور اس قصے سے مقصود کیا ہے کہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کا طرز عمل کیا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بے پرواہ ہونے والوں کا طرز عمل کیا، فرما برداروں کا طریقہ کیا ہے اور نافرمانوں کا طریقہ کیا۔ فرما برداروں کا طریقہ دیکھنا تو آدم علیہ السلام کا طریقہ دیکھیں کہ ایک خطائے اجتہادی سرزد ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کو منا لیا، گڑ گڑا کر، رو کر، فریاد کر کے، عرض کر کے، دعا کر کے، درخواست کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منایا۔ اور نافرمان اور متکبر اور ناشکرے کا طریقہ یہ تھا کہ فوراً اکڑ کے کھڑا ہو گیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں سجدہ نہیں کرتا، میں تیرا حکم نہیں مانتا۔ تو فرما بردار اور نافرمان کے درمیان یہ فرق ہے کہ فرما بردار اللہ کے حکم کے سامنے گردن جھکا دیتا ہے اور اگر خطا ہو جائے تو معافی مانگتا ہے، اور نافرمان اللہ کے حکم کے سامنے اکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والا نہ ہوا۔ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین۔ اللہ نے فرمایا شیطان سے، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ اپنا متکبرانہ جواب اور متکبرانہ اجتہاد پیش کر دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس سے مٹی سے بنایا۔ آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے ہوتی ہے، آگ کی شان بلند ہے، مٹی کی شان اس سے کم ہے، تو آگ مٹی کو سجدہ کیسے کر سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال فاہبط منها فما يكون لك ان تتکبر فيها فاخرج انك من الصاغرین۔ اللہ نے فرمایا تو یہاں سے اتر جا، تیرے لیے جائز نہیں کہ تو اس مقام میں تکبر کرے، پس تو نکل جا، بے شک تو ذلت والوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو جواب ارشاد فرمایا کہ اگر تیرا یہی جواب ہے کہ تو نے اپنے تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا تو پھر جنت سے اتر جا، کہ یہ تو اطاعت کرنے والوں اور تواضع اور عاجزی کرنے والوں کی جگہ ہے، تکبر کرنے والوں کی جنت جگہ نہیں۔ اس لیے احادیث مبارکہ کے اندر تکبر کی شدید مذمت فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند امام احمد کی حدیث ہے، فرمایا کہ کیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے بدترین بندے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر فرمایا وہ بد اخلاق اور متکبر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بدترین بندے ہیں۔ دوسری حدیث مبارک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث مبارک، جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ تکبر حرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سخت ناپسندیدہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا قال انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین۔ شیطان نے کہا تو مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دے جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا تجھے مہلت دے دی گئی، تجھے مہلت دے دی گئی۔ یہاں پر شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ جب میں مردود ہو ہی گیا تو اب مجھے اجازت دے اور مجھے مہلت دے کہ میں قیامت تک تیرے بندوں کو گمراہ کر سکوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قیامت تک مہلت دے دی کہ قیامت سے پہلے تک شیطان کو زندگی عطا کر دی گئی، نفخہ اولا سے پہلے تک شیطان کو زندگی عطا کی گئی۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم۔ شیطان نے کہا مجھے اس کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر لوگوں کی طاق میں بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ پھر ضرور میں ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا تاکہ وہ تیرے راستے پر نہ چلیں، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ شیطان نے کہا کہ اے اللہ مجھے اس کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا،
اپنی گمراہی کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گمراہ کیا، تو یہ اس کی خباثت تھی، اور برائی کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے نفس کی طرف اور اپنی ذات کی طرف کرنی چاہیے۔ تو شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں کے راستے پر بیٹھوں گا، دائیں بائیں آگے پیچھے سے آؤں گا، اور میں ان کو ایسی راہ پر چلاؤں گا کہ تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو شیطان اس کے بعد سے وسوسے ڈالنے، گمراہ کرنے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر ابھارنے میں لگا ہوا ہے۔ شیطان نے کہا کہ دائیں بائیں سے آؤں گا، آگے پیچھے سے آؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سامنے سے مراد یہ ہے کہ میں ان کی دنیا کے متعلق وسوسے ڈالوں گا، اور پیچھے سے مراد یہ ہے کہ ان کی آخرت کے متعلق وسوسے ڈالوں گا، اور دائیں سے مراد یہ ہے کہ ان کے دین میں شبہات ڈالوں گا، اور بائیں سے مراد یہ ہے کہ انہیں گناہوں کی طرف راغب کروں گا۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے حفاظت کا نسخہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص رات کے وقت اپنے بستر پر جائے تو یہ کہہ لیا کرے بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہ وظیفہ پڑھنا شیطان سے بچت کے لیے۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا پیارا نسخہ ارشاد فرمایا کہ روزانہ صبح کے وقت شیطان میرے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آتا ہے، میرے سامنے آ کر کہتا ہے تم خوف نہ کرو، بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ مراد یہ کہ جتنے گناہ کرنے کر لو، اللہ بڑا غفور الرحیم۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں آیت پڑھتا ہوں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ بے شک میں اس آدمی کو بخشنے والا ہوں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا پھر ہدایت پر رہا۔ تو یہ کہ اللہ غفور الرحیم ہے، لہذا جتنے چاہو گناہ کر لو، تو اس کے اس وسوسے کی کاٹ میں یوں کرتا ہوں۔ پھر وہ میرے پیچھے سے مجھے یہ خوف دلاتا ہے کہ میری اولاد محتاج ہو جائے گی، تب میں یہ آیت پڑھتا ہوں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ مراد یہ کہ شیطان مجھے میری اولاد کے رزق کے حوالے سے وسوسے ڈالتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ میری اولاد کا رزق اللہ کے ذمہ، اللہ تعالیٰ ان کو دے۔ پھر شیطان میری دائیں طرف سے آ کر میری تعریف کرتا ہے کہ تو بڑا نیک آدمی ہے، بڑا پرہیزگار آدمی ہے، تو میں اس وقت یہ آیت پڑھتا ہوں وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ مراد یہ ہے کہ میں پھول کر اپنے تقوی کو خراب نہیں کر سکتا، بلکہ میں متقی رہوں گا تو میرا اچھا انجام ہوگا۔ پھر شیطان میرے بائیں طرف سے نفسانی خواہشات لے کر آتا ہے، تو میں یہ آیت پڑھتا ہوں وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، اور ان کے درمیان اور ان کی چاہت کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی۔ مراد یہ کہ نفسانی خواہشات کو میں دباؤں گا تو ہی جا کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کامیاب ہوں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین۔ اللہ نے فرمایا تو یہاں سے ذلیل و مردود ہو کر نکل جا، ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں ضرور تم سب سے جہنم بھر دوں گا۔ شیطان نے باوجود عابد، زاہد، عالم ہونے کے حضرت آدم علیہ السلام کی گستاخی کی اور ان کی تعظیم کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل اور مردود ہو کر نکل جا۔ تو عابد، زاہد، عالم اگر نبی کی تعظیم میں کمی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر اس میں جہاں چاہو کھاؤ، اور اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ نافرمان کا قصہ گزر گیا،
اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما بردار کا قصہ اور اس کا طرز عمل بیان فرماتا ہے کہ نافرمان نے نافرمانی کی اور اکڑ گیا اور توبہ کرنے سے انکار کر دیا، اور فرما بردار فرما برداری پہ جمع رہا، ڈٹا رہا، اور خطائے اجتہادی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر توبہ کی۔ تو ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو ہم نے جنت میں ٹھہرایا اور ایک درخت کے پاس جانے سے منع کر دیا کہ جنت میں جہاں چاہو رہو، کھاؤ پیو، جو کچھ چاہو کرو، لیکن وہ جو فلاں درخت ہے اس کا پھل نہیں کھانا، اس کا پھل نہیں کھانا۔ فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين۔ پھر شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا تاکہ ان پر ان کی چھپی ہوئی شرم کی چیزیں کھول دے، اور کہنے لگا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے اسی لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور ان دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا۔ شیطان آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم لوگوں کو فلاں درخت کا پھل کھانے سے منع کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کا پھل کھاتا ہے وہ فرشتہ بن جاتا ہے، یا جو اس کا پھل کھاتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا بن جاتا ہے، اس کو ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے۔ اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم کھا لو، فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشہ زندہ رہو گے۔ تو آدم علیہ السلام کو تو تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے اور کوئی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے اپنے اجتہاد سے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ تو یہاں پر آدم علیہ السلام کی طرف جو افعال منسوب ہیں اس میں ان کی نیک نیتی تھی کہ اجتہاد کیا، اجتہاد میں خطا ہوئی، اور جو کام کرنا تھا اس میں جو مقصد ہے وہ نہایت ہی حسن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ کے لیے مقرب بن جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ تو وہ دھوکہ دے کر ان دونوں کو اتار لایا۔ پھر جب انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کی شرم کے مقام ان پر کھل گئے اور وہ جنت کے پتے ان پر ڈالنے لگے، اور انہیں ان کے رب نے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور میں نے تم سے نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ مراد یہ کہ شیطان کے وسوسے پر حضرت آدم اور حضرت حوا انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا، ان کے بدن کے اوپر سے کپڑے اتر گئے اور یہ بالکل برہنہ ہو گئے۔ تو جب برہنہ ہوئے تو فوراً جو ہے وہ جنت کے درختوں کے پتے جو ہے وہ اپنی شرمگاہ پہ ڈالنا شروع کر دیے کہ پردہ ہو۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے، آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا یہ عمل اس بات کی علامت ہے کہ انسانی فطرت یہ ہے کہ شرم کی جگہ کو چھپایا جائے۔ تو اب جو یورپ، امریکہ اور دیگر کفار کے ممالک میں یہ طریقہ ہے کہ وہ برہنہ ہونا انسانی فطرت سمجھتے ہیں اور برہنہ ہونے پر فخر کرتے ہیں، تو ان کی انسانی فطرتیں ہی مسخ ہو چکی ہیں، وہ اپنے آپ کو اپنی فطرتیں خود مسخ کر چکے ہیں، ورنہ انسانی فطرت وہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا۔ تو جب انہوں نے اپنے بدن کو چھپانا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم اور اے حوا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا؟ اور کیا میں نے تمہیں یہ کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ مراد یہ کہ اس کی باتوں میں آ کر یہ ہو گیا تو کیا میں نے تمہیں سمجھایا نہیں تھا؟ دونوں نے عرض کی اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یوں مخاطب کیا تو دونوں نے آگے سے کوئی عذر بیان نہیں کیا کہ نہیں یا اللہ وہ تو یوں ہو گیا تھا تو وہ اس لیے ہم نے کھا لیا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب
تنبیہ فرمائی تو آدم و حوا دونوں نے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا ہم سے خطا ہوئی، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، تو اے مولا ہمیں معاف فرما دے۔ یہ فرما بردار کا طرز عمل کہ وہ ایک خطا جو اجتہاداً ہوئی اس پر بھی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں رجوع کرنے کا یہ انداز تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين۔ اللہ نے فرمایا تم اتر جاؤ، تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور نفع اٹھانا ہے۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون۔ اللہ نے فرمایا تم اسی میں زندگی بسر کرو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی سے اٹھائے جاؤ گے۔ یہ تمام انسانوں کو فرما دیا کہ زمین میں تم زندگی گزارو گے، زمین پر تمہیں موت آئے گی اور زمین ہی سے تمہیں اٹھایا جائے گا۔ تو اب یہ تمہارا دارالعمل شروع ہو چکا، یہ تمہاری عمل کی زندگی اور عمل کا مرحلہ شروع ہو چکا کہ اب دنیا کے اندر تم کون سے عمل کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے فرما بردار بندوں کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔